السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر به والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل الی آخر الآیہ۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی 217 نمبر کی آیت ہے اور اس کے بعد ہے 218 والی آیت۔ ان دونوں آیات کو آپ ضرور پڑھیں۔ بہرحال میں ادھر نہ جاتے ہوئے بتا دوں کہ یہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے ذوالقعدہ، جس کی آج 20 تاریخ ہے۔ اس کے بعد کا مہینہ ہے ذوالحجہ، وہ بھی حرمت کے مہینوں میں سے ہے۔ اس کے بعد ہے محرم، وہ بھی حرمت کے مہینوں میں سے، اور بیچ میں ایک مہینہ آتا ہے رجب، یہ بھی حرمت کے مہینوں میں سے۔ یہ 4 مہینے حرمت کے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی ان 4 حرمت والے مہینوں کا ادب اور احترام اور اسی طرح سے اس کی عزت و تقدس کا خیال رکھا جاتا تھا۔ اہل عرب جاہلیت کے دور میں بھی ان مہینوں کا پاس و لحاظ رکھا کرتے تھے۔ اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا، یعنی یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں کے اندر لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، قتل و غارت گری، فتنہ پروری، ان تمام چیزوں سے جاہلیت کے لوگ زمانے میں بھی اس کا احترام کرتے تھے اور بچتے تھے۔ شریعت اسلامیہ نے بھی اس کو بحال رکھا، ان مہینوں کی حرمت کو باقی رکھا، یعنی اس کو پامال نہیں کیا جائے گا۔ یہاں ایک واقعے کا میں اشارہ کرتا چلوں جو اس آیت کے پس منظر میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے حرمت والے مہینوں کے تعلق سے سوال کیا، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ حرمت والے مہینوں میں اگر قتال کیا جائے تو اس کا کیا حکم ہے، اور اس تعلق سے سوال ہوا چونکہ اس کا ایک پس منظر ہے۔ پس منظر ذرا غور کریں تو بات سمجھ میں آ جائے گی، اور مجھے بتانا جو ہے وہ بات بتاؤں گا آپ کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا، بعض روایات کے حساب سے وہ 8 لوگوں پر مشتمل تھا اور بعض روایات کے حساب سے وہ 12 لوگوں پر مشتمل تھا۔ تو حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے آپ نے امیر مقرر کیا، لیکن وہ آپ کے جدائی کے صدمے کو تاب نہ لا کر کے رونے لگے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک لیا۔ البتہ ان کی جگہ پر عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ام المومنین ہیں، ان کے بھائی تھے، انہیں اس دستے کا، اس جو 8 یا 12 افراد پر مشتمل جو ٹیم تھی، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور طائف کے بیچ میں ایک ہے وادی نخلہ، وہاں پر آپ نے بھیجا تھا اس دستے کو۔ اور اس دستے کے بھیجنے کا مقصد جو تھا وہ یہ کہ وہاں جائیں اور وہاں کفار کے حالات کا جائزہ لیں اور خبر دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض سے اس دستے کو بھیجا اور امیر کے طور پر عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب اور مقرر کیا۔ بہرحال وہ پورا قصہ ہے، اس میں نہ جاتے ہوئے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب یہ دستہ وہاں پہنچا تو وہاں کافروں کا طائف سے مکہ جاتے ہوئے راستے میں ان لوگوں سے مڈ بھیڑ ہو گئی۔ تو وہ 4 افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا تجارتی قافلہ تھا، اس میں زیتون اور گھی وغیرہ کا وہ تجارتی سامان لے کر کے جا رہے تھے۔ بہرحال صحابہ نے جب اس تجارتی قافلے کو دیکھا تو اب وہ پس و پیش میں پڑ گئے کہ کیا کیا جائے ان کے ساتھ۔ بہرحال انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، مشورے کے بعد یہ بات طے پائی کہ ان سے جنگ کیا جائے اور ان کو پکڑ لیا جائے، قید کر لیا جائے۔ بہرحال نتیجہ یہ ہوا کہ قتال ہوا، اور اس میں سے ایک آدمی عمر نام کا، عمر بن حضرمی، اس کو قتل کر دیا گیا، اور 2 آدمی بھاگ نکلے، اور ایک آدمی بھاگ نکلا اور ایک آدمی قتل ہو گیا، اور 2 آدمیوں کو پکڑا، اور جو کچھ سامان تھا ان تمام سامان کو لے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچ گئے۔ اور آپ کو بتا دوں کہ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں جنہوں نے
پہلی مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خمس نکالا، یعنی اس مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، پھر شریعت مطہرہ نے اس کو باقی رکھا۔ تو سب سے پہلی گویا کی یہ جنگ ہے جو اسلام کے ہاتھوں جو مارا گیا کافر جنگ کے طور پر، وہ یہ اسی جنگ اسی دستے کا آدمی تھا اور اسی تجارتی قافلے کا آدمی تھا کافر، اور یہی گویا کہ وہ پہلا سریہ ہے، یا یوں کہہ لیں پہلا دستہ ہے جنہوں نے اسلام کے نام پر مشرکوں سے جنگ کیا، تو مال غنیمت بھی حاصل کیا، اس میں خمس بھی نکالا، اور بہرحال تو یہ ایک سلسلہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ پہنچے ان 2 قیدیوں کو اور باقی دیگر مال غنیمت کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ ان کو قتال کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، اور چونکہ انہوں نے قتال کر لیا آپسی مشورے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برہم ہوئے، اب غصہ ہوئے۔ غصہ ہونا بجا بھی تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑائی اور قتال کے لیے نہیں بھیجا تھا، آپ نے صرف وہاں نگاہ رکھنے کے لیے، وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے اور وہاں کی خبریں لینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے کو بھیجا تھا۔ بہرحال انہوں نے اپنا آپسی مشورے اور اجتہاد کے بعد یہ جو کیا سو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ وہ مال اپنے انڈر میں لیا، نہ ان قیدیوں کو لیا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ نازل کر دی۔ اللہ رب العزت نے جب اس کام کو سراہا اور آیت کریمہ نازل کر دی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو قیدی بھی مانا اور مال غنیمت کو اپنایا بھی۔ بہرحال خلاصہ کلام جو مجھے بتانا ہے وہ یہ کہ جب اس دستے نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے دستے نے قتال کیا، تو وہ اتفاق کہہ لیجئے کہ وہ رجب کا مہینہ شروع ہو گیا تھا، اور رجب حرمت کے مہینوں میں سے ایک ہے۔ حرمت کے مہینے میں جنگ و جدال، قتال، لڑائی جھگڑا اور ساری چیزیں منع ہوتی ہیں، مکمل طور پر حرام ہوتی ہیں۔ تو اس حرام مہینے میں صحابہ کرام نے کفار سے قتال کیا، جو تجارتی قافلہ آ رہا تھا، طائف سے مکہ جا رہا تھا، بیچ میں جو مٹ بھیڑ ہوئی۔ تو چونکہ ان سے، حالانکہ جو دیگر روایات کو پڑھیں گے تو اندازہ یہ ہوگا کہ صحابہ کا اجتہاد تھا، اور انہیں اس بات کی مکمل خبر نہیں تھی کہ رجب کا مہینہ داخل ہو چکا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جمادی الاخرہ کی آخری تاریخ ہے اور رجب کا مہینہ ابھی شروع نہیں ہوا ہے۔ لیکن بہرحال اگر تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیا جائے، میں کہتا ہوں کہ مان لیا جائے، میں نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے جان بوجھ کر کیسا کیا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے، آیت کریمہ کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال ہوا، سوال اس لیے ہوا کیونکہ کفار مکہ کو اور اسی طرح سے یہودیوں کو اور دیگر جو اسلام مخالفین لوگ تھے، ان کو ایک موقع مل گیا۔ موقع کیا ملے گا کہ یہ اپنے آپ کو بڑے اللہ والا کہتے ہیں، برائیوں کو سے لوگوں کو روکتے ہیں، اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں، اور اسی طرح سے حدود اور قیود کو کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں، اس کی پامالی نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ اپنے آپ کو بڑا اللہ والا کہتے ہیں، بڑا ولی کا اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں، بڑا دیندار اور متدین اور متشرع سمجھتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی حرکتیں ذرا دیکھیں، یہیں آپ رک کر کے ذرا سوچیں، بعد کی باتیں بعد میں۔ سوچنا یہ ہے کہ آپ یقین کریں، جب کوئی بھی انسان ہو، جماعتی سطح پر دیکھ لیں، ملکی سطح پر دیکھ لیں، انفرادی سطح پر دیکھ لیں، اور آپ جس سطح پر بھی دیکھنا چاہیں، تو ہر مخالف اپنے مخالف کی کوئی بھی خامی اگر پا جائے، وہ خامی ہو تب بھی، یا اس کے اندر خامی کا کوئی عنصر دکھتا ہو یا کوئی پہلو اس میں ڈھونڈ کر کے نکال لیا جائے، یا اس کے اندر کوئی پہلو ہو بھی، تو لوگ اچھالنے لگتے ہیں۔ مخالف کا کوئی وار، مخالف کی کوئی حرکت ان کے سامنے اگر آ جائے، تو اگرچہ وہ حرکت ان کی بجا بھی ہو تو اس کو بجا ثابت کرنے کے لوگ کوشش کرتے ہیں۔ یہ اپنوں میں بھی ہوتا ہے، غیروں میں بھی ہوتا ہے، اجتماعی طور پر بھی ہوتا ہے، انفرادی طور پر بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ اپنوں میں بھی ہوتا ہے۔ اپنوں سے مراد خاندانی طور پر اپنے ہوں یا جماعتی طور پر اپنے ہوں۔ آپ دیکھ لیں، جب انسان کسی کو اپنا مد مقابل سمجھ لے، اپنا مخالف سمجھ لے، تو پھر اپنے مخالف کی ہر ادا پر وہ غور کرتا ہے اور وہ کیڑے نکالنے کی پوری کوشش کرتا ہے، کہاں سے کوئی ایسا کوئی پہلو دکھ جائے جس پر اعتراض کرنے کا موقع مل جائے۔ اب دیکھیں، کفار مکہ کو ایک موقع ملا، یہودیوں کو ایک موقع ملا،
مسلم دشمن لوگوں کو ایک موقع ملا. موقع کیا تھا کہ حرمت کا مہینہ ہے, حرمت کے مہینے میں ماشاءاللہ حرمت کا مہینہ چل رہا ہے, حرمت کے مہینے میں جنگ و جدال اور قتال, لڑائی جھگڑا, مار پیٹ یہ سب حرام ہوتی ہے. اور مسلمان اپنے آپ کو شریعت کا پابند کہتے ہیں, اللہ کا خاص بندہ کہتے ہیں, اللہ والا اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں. اور اللہ والوں کی حرکت یہ ہے کہ حرمت کے مہینے میں کفار کی طرف سے آتا ہوا تجارتی قافلہ دیکھتے ہیں تو اس پر چڑھ دوڑتے ہیں, ان میں سے کسی کو قتل بھی کر دیتے ہیں, ان کے اموال کو ضبط بھی کر لیتے ہیں مال غنیمت کے طور پر, باقی جو بچ جاتے ہیں ان کو قیدی بھی بنا لیتے ہیں. تو میرے بھائیو اور دوستو, ان کو ایک موقع مل گیا تو اللہ رب العزت نے ان کی آنکھیں کھولی ہیں اور ان کی بد فطرتی کو اور ان کی بدقماشی کو ظاہر کیا اور واضح کیا ہے. اللہ فرماتا ہے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ, وہ لوگ آپ سے اس حرمت والے مہینے کے اندر جنگ و جدال اور قتال کے بارے میں سوال کرتے ہیں, یعنی یہ اس کا کیا حکم ہے. قل قتال فیہ کبیر, انہیں کہتے ہیں حقیقت تو یہی ہے کہ حرمت والے مہینوں میں قتال کرنا بہت بڑا جرم ہے, گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. لیکن اللہ رب العزت آگے کہتا ہے قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل. اللہ ان بدقماشوں کی, ان بدطینتوں کی آنکھیں کھول رہا ہے اور انہیں بتا رہا ہے کہ یہ ایک قتال ہوا ہے جو جانے انجانے میں ہوا ہے, تو اس کے بارے میں تم جو ہے اپنی زبان دراز کیے کر رہے ہو اور سوال پہ سوال داغ رہے ہو اور ان پر اعتراضات کے بوچھار کر رہے ہو, اور تمہیں نہیں پتا کہ تم ان کو ان کے گھروں سے نکال دیے ہو, تم ان کے دین پر کیچڑ اچھالتے ہو, تم انہیں مجبور کرتے ہو کہ اپنا دین چھوڑ دیں, تم مسجد حرام کے اندر ان کا داخلہ بند کر رکھے ہو اور تم انہیں مجبور کر چکے ہو کہ وہ یا تو اپنے دین سے پھر کر کے واپس جو ہے کفر پر آ جائیں یا اور نہیں تو ان کا جینا دوبھر کر رکھے ہو. تو تمہاری یہ سب حرکتیں والفتنۃ اکبر من القتل, تمہارا یہ جو فتنہ پروری ہے یہ فتنہ پروری ان کے اس قتال سے کہیں درجہ کم ہے. اللہ کہتا ہے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. وہ ایک آگے پھر پس منظر ہے جو میرے بتانے کا مقصد وہ نہیں, بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے ایک مخالف اپنے مخالف کے اعمال کو, اس کے افعال کو, اس کی حرکات کو, اس کی سکنات کو اس لیے نہیں پڑھتا, اس لیے نہیں ٹٹولتا, اس لیے نہیں دیکھتا, اس لیے نہیں غور کرتا کہ اس کے اندر خوبی کیا ہے, اس کے اندر اگر کچھ نزاکت والی چیزیں ہیں تو اس نزاکت کی وجہ اور سبب اور علت و حکمت کیا ہے, وہ ان تمام پر غور نہیں کرتا. وہ غور صرف یہ کرتا ہے اس کے اندر کوئی ایسا پہلو بھی ہے جس کی بنیاد پر اس کے اوپر کیچڑ اچھالا جا سکے, اسے بدنام کیا جا سکے, بیجا اعتراضات کیا جا سکے. میرے بھائی دوستو, یہ بیماری اگر وہ کریں تب بھی ہے, یہ بیماری ہے, ہم بھی اگر کرتے ہیں تو ہماری بھی یہ بیماری ہی کہلائے گی. خلاصہ کلام یہ ہے کہ حرمت کے مہینوں میں قتال جدال اور لڑائی جھگڑا اور یہ وہ حرام ہے, وہ چاہے مسلمان کریں, چاہے کفار کریں, اہل عرب کریں, اہل عجم کریں, آج کے لوگ کریں, کل کے لوگ جو کیے تھے, یہ سب کے سب حرام ہے. لیکن اگر ان لوگوں نے یعنی صحابہ کرام نے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجے گئے دستے نے آپسی مشورے اور تاریخ کے عدم جانکاری کی بنا پر اگر انہوں نے قتال کیا اور اس تجارتی قافلے کے راستے کو روکا اور اس میں سے ایک کافر قتل ہوا اور 2 کو قید کر لیا اور 1-2 بھاگ گئے, تو میرے بھائیوں اور دوستوں یہ جو ہوا ہے یہ انجانے میں ہوا ہے. اور اللہ رب العزت کی جو ادا ہے جو بتانے کی, اس سے لگتا ہے کہ اگر انہوں نے کر بھی لیا ہے تو تمہارے اس جرم سے یہ جرم کی کوئی نوعیت نہیں ہے, کوئی حقیقت نہیں ہے, کیونکہ تم لوگوں نے پورا اونٹ نگل لیا ہے اور انہوں نے زیرہ بھی نہیں نگلا ہے. تو میرے بھائیو دوستو, کہنے کی بات یہ ہے کہ مخالف کی اداؤں کو جب ٹٹولیں تو کیڑا نکالنے کے لیے نہیں بلکہ اس کو چیک کریں کہ آخر اس حرکات میں, ان سکنات میں, اس کے ان افعال میں اور اسی طرح سے ان تمام چیزوں میں کیا چیز خیر والی ہے یا کہاں وہ مجبور ہو گئے ہیں یا کہاں اور ساری چیزیں ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں ایسی اداؤں سے باز آنا چاہیے. کون سی ادا کہ خام خواہ کسی کی کیچڑ بیجا اعتراض کرنے کے لیے
کیچڑ اچھالنے کے لیے اس کی اچھی چیزوں میں بھی ٹٹولنے لگے. اور یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہم میں ہے، یہ بیماری ہم میں بھی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بڑا ہوا کھڑا کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی بڑی چیزوں کو بھی معمولی تصور کرنے لگتے ہیں. جب بات اپنے پہ آئے تو بڑی سے بڑی چیز ہو وہ معمولی دکھتی ہے یا اس میں کوئی عیب نہیں دکھتا. جب بات دوسرے پہ آئے تو معمولی چیز بالکل بہت بڑی دکھنے لگتی ہے اور قابل اعتراض، قابل ملامت ہونے لگتی ہے. میرے بھائی، میرے دوست، یہ ادا بہت بری ہے، یہ ادا بہت بری ہے. والفتنۃ اکبر من القتل. ان لوگوں نے مکہ میں جینا بھی دوبھر کر دیا، مسجد حرام کے اندر داخلہ بھی بند کر دیا، اور وہاں آدمی اطمینان سے امن و سکون سے جا نہیں سکتا، امن و سکون بھی غارت کر دیا، مکہ چھوڑنے پر مجبور بھی کر دیا. دین اسلام کی دعوت پر بھی بندش کی پوری کوشش کی، اور دین اسلام کو مٹانے کی انہوں نے بھرپور کوشش کی. یہ تمام کے تمام بڑے بڑے جرائم انہیں نہیں دکھ رہے تھے، یہ تمام کے تمام بڑے بڑے گناہ اور بڑی بڑی چیزیں ان کو نہیں دکھ رہی تھیں. ان کو مسلمانوں کی طرف سے ایک حادثہ جو عدم علم کی بنا پر، جو حالانکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ مہینے کی آخری تاریخ ہے، حالانکہ وہ اگر آپ دیکھیں گے بغور مطالعہ کریں گے تو اندازہ یہ ہوتا کہ وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، یعنی رجب کا مہینہ داخل ہو چکا تھا، یعنی حرمت کے مہینے میں وہ داخل ہو گئے تھے. لیکن انہوں نے یہ جان بوجھ کر کے نہیں کیا تھا، اور صحابہ نے آپس میں مشورہ کر کے کیا تھا، وہ کسی ایک کی پیشکش نہیں تھی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ان سے وہ غلطی ہوئی، اجتہادی ہوئی بھی ہے، تو ان کا وہ ایک، تمہارے بقول ان کا وہ ایک جرم ہے. تمہیں اپنے جو جرموں کی جو پوٹلی ہے وہ تمہیں نہیں دکھتی، اور ایک جرم اگر جانے انجانے میں شعوری غیر شعوری طور پر ہو جائے تو تمہیں جرائم کا پہاڑ دکھتا ہے. تو میرے بھائی دوستو، ہمارے اندر بھی ایسا ہی کچھ پایا جاتا ہے. میں بس ان تمام چیزوں میں نہیں جانا چاہتا، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے، آپ اپنے گھریلو طور پر دیکھ لیں، خاندانی طور پر دیکھ لیں، گاؤں کے طور پر دیکھ لیں، ضلع کے طور پر دیکھ لیں، اور اسٹیٹ کے طور پر دیکھ لیں، ملک کے طور پر دیکھ لیں، عالمی پیمانے پر دیکھ لیں، انفرادی طور پر دیکھ لیں، جماعتی طور پر دیکھ لیں، مسلکی طور پر دیکھ لیں، مذہبی طور پر دیکھ لیں. جس بھی زاویے سے اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ہر مخالف اپنے مخالف کی اداؤں کو ٹٹولتا ہے، اس لیے تاکہ اس کے اندر سے کوئی کیڑا نکالا جا سکے، تاکہ کیچڑ اچھالا جا سکے، بدنام کیا جا سکے. یہ سب بے جا اعتراضات ہیں، حالانکہ اس سے کچھ حاصل ہوتا نہیں، اس سے حاصل کچھ ہوتا نہیں. وقتی طور پر یہ بدخصلت لوگوں کی تسلی کا ایک سامان ہوتا ہے، وقتی خوشی ہوتی ہے جو صرف اسے ہی حاصل ہوتی ہے، باقی کسی کو کچھ فرق نہیں پڑتا. اس لیے ان تمام بری عادتوں سے، بری خصلتوں سے، اور اسی طرح سے بد باطنی سے ہمیں بچنا چاہیے. قلبی بیماریوں سے اور روحانی بیماریاں بھی جسمانی جو ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں اس سے زیادہ خطرناک ہوتی ہیں. جسمانی بیماری کے علاج کے لیے ہم کتنی کوششیں کرتے ہیں، محنت سے اور گاڑھی کمائی کے ذریعے سے کمائی گئی چیزوں کو بیچ کر کے جسمانی بیماری کے علاج کی پوری کوشش کرتے ہیں، کہاں کہاں نہیں جاتے ہیں، کون کون سے در کو نہیں کھٹکھٹاتے ہیں، لیکن باطنی اور روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے. یقین جانیں، ہم ان بیماریوں کو، جو جسمانی بیماریاں ہیں، جو ظاہری بیماریاں ہیں، ان بیماریوں کے علاج کے لیے، اس کے دفعیے کے لیے جتنی ہم کوشش کرتے ہیں اس کا عشر عشیر بھی کوشش نہیں کرتے روحانی اور باطنی بیماریوں کے علاج کے لیے. یہ بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ میں عام اور خاص کی بات کر رہا ہوں، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں. مسلمان بھی باطنی اور روحانی بیماریوں کے علاج کے لیے کوشش نہیں کرتا. اگر کرتا بھی ہے تو بس بہت چند لوگ ہیں، اور کوشش بڑی لمیٹڈ ہے. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، باطنی اور روحانی بیماریوں کے علاج کی فکر کی توفیق دے. جسمانی اور ظاہری بیماریوں سے کہیں زیادہ روحانی اور باطنی بیماریوں کے علاج کی اللہ ہمیں توفیق دے. اللہ ہمیں اپنے دلوں کی صفائی کی فکر کی توفیق دے، دلوں کی پاکیزگی کی اور اس کی صفائی کی، ستھرائی کی. اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر جو بغض ہے، عناد ہے، کینہ اور کپٹ ہے، اور حسد ہے، اور اس طرح کی جتنی باطنی اور روحانی بیماریاں ہیں، اللہ ان سب کی صفائی کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا کرے، عقل سلیم عطا کرے. اور قلب سلیم اور عقل سلیم اگر میسر ہو جائے، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے. اللہ ہمیں ان نعمتوں سے برابر ہونے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.